اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت سے مراد حدیث کی اطاعت ہے۔ آج یہ فتنہ عوام الناس میں بہت جڑ پکڑ رہا ہے، اور خصوصاً جو دنیا میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، اس وجہ سے یہ قابل قبول نہیں۔ حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرو، اگر موافق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حدیث غلط ہے۔ حدیث تو عقل کے خلاف ہے، حدیث تو سوچ کے خلاف۔ کئی ہیلے اور بہانے کر کے حدیث کا انکار کر کے دراصل بندے کو گمراہی کی دلدل میں پھینکا جاتا ہے، اور یہ پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر 200 سال بعد لکھی گئی تو اس میں تو بڑی غلطیاں ہوں گی۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 200 سال بعد نہیں، حدیث میرے نبی علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے، صحابہ لکھا کرتے تھے، اور بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن چونکہ لکھا گیا تھا، حدیث لکھی نہیں گئی، اس وجہ سے حجت نہیں، تو دنیا میں تمہارے والدین تمہیں کتنے واقعات سناتے ہیں، تمہارے دادا ایسا کرتے تھے، تمہارے چاچا ایسا کرتے تھے، تمہاری پھپھو اور مامی ایسے کرتے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کبھی یہ کہا ہے کہ ابو جان لکھا ہوا دکھائیں، قاری صاحب لکھا ہوا دکھائیں؟ نہیں۔ جب تمہیں اپنے والد پہ یقین ہے تو مان لیتے ہو نا۔ تو جب ہمیں محدثین پہ یقین ہے، صحابہ پہ یقین ہے، تابعین پہ یقین ہے، فقہا پہ یقین ہے، اور ہر ایک کو ہم نے چیک کیا ہوا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ غلط تو نہیں کہتا، اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے، اس نے اپنے استاد سے سنا بھی ہے کہ نہیں ہے، جب ہم پوری جانچ پڑتال کر لیتے ہیں تو پھر اس حدیث پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور عقل کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کے اوپر پیش کر دیا جائے، اگر ٹکرا جائے تو چھوڑ دو۔ ارے نہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، پوری روئے زمین پہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، آپس میں ٹکرا جائے نہیں۔ ہاں، ہوتا کیا ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، بسا اوقات دیکھنے میں ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ٹکرا رہی ہے، لیکن جب اس کی تفصیل کو پڑھا جاتا ہے ٹکراتی نہیں۔ اس طرح تو قرآن مجید کی کچھ آیات ظاہر میں ٹکراتی ہیں، کیا قرآن چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہاں اس کی تفصیل سمجھی جائے گی۔ سورۃ رحمان میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن کسی انسان جن سے سوال ہونا ہی نہیں۔ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہونا ہے، قرآن کہہ رہے نہیں۔ دوسری جگہ پر ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم سب سے پوچھنا ہے ہم نے۔ یہ دونوں تو ٹکرا گئی ظاہری طور، نہیں ٹکرائی نہیں، مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا میرا رب پوچھے گا، ایک وقت آئے گا نہیں پوچھے گا، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے، ویسے ہی پھینک دیا جائے گا۔ ان سب کو سمجھنا پڑتا ہے۔ حدیث یہ قرآن سے پہلے ماننا ضروری ہے، قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک حدیث نہیں مانیں گے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس جبریل آتے ہیں علیہ السلام، تو یہ کیا ہو گئی؟ حدیث، اور وہ مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ پیغام تو بعد میں بتایا جائے گا نا، اگر پہلی بات کو مانو گے تو اگلی مانو گے، اگر پہلی کا انکار تو قرآن کا انکار تو آٹومیٹک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی آ کر تمہیں کہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم کہہ دو تم جھوٹ بولتے ہو، تو جو بات بتائے گا وہ سچی بتائے گا، تم نے تو پہلے ہی اس کا انکار کر دیا۔ ایک آیت سنیے اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب نوح علیہ السلام کی طرف کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس طرح وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی، تو وہ کیا کون سی ہے؟ یہ قرآن تو اس طرح کی وحی ہے ہی نہیں،
تو پھر اس طرح کی وحی کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل پہ اتاری، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے معراج کی رات کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر آپ کو وحی کی، یہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں قوم نوح کی بربادی کا ذکر ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے پاس کتاب کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، لیکن ان کے پاس کتاب کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں صالح علیہ السلام کی قوم کے تباہی کا ذکر ہے، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں۔ گویا کہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی حدیثوں کا انکار کیا، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ آج بھی جو قوم میرے پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے گی وہ بھی اللہ کے عذاب کی حقدار ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم دل و جان سے جس طرح قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اسی طرح حدیث پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، تو جان بوجھ کے ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد